ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو بھی بگرجنگلی ایکسپٹ کیا تھا. ان کی حکومت کو بھی ہم نے بگرجنگلی ایکسپٹ کیا ہے. ابھی تک امریکہ میں بھی بگرجنگلی ہوتا ہے, وہاں بھی صحیح فری فیئر الیکشن نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیئر الیکشن نہیں ہے. تو ڈیموکریسیز میں ویکنیسز ضرور ہیں. میں جنرل کے بنگلہ دیش کی سے شروع کر کے کہاں تک کہانی ختم کروں کہ بہت ہو گیا. 12 سال میں نے جیل کاٹی, آپ نے کچھ نہیں پروڈیوس کر سکے. آج بھی معاف کرنا میاں صاحب, آپ کے منہ سے پیپلز پارٹی نکل گئی. یہ کیا باتیں ہیں, یہ کیا راز ہیں. کسی دن کبھی میں نے آرٹیکل لکھ دیا یا کتاب لکھ دی تو پھر اس میں یہ ساری باتیں میں کروں گا. لکھے پڑھے جاہل نہ ہوں, یہ جن کو ہم ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں, جن کو جیسے مشرف صاحب لے آئے تھے. سر کل کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں جائیں. جاہلوں کو کچھ نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا. بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے, آپ اب لارجر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے. پاکستان میں رہنا ہے, تعلقات بھی رکھنے ہیں اور تعلقات بنا کے رکھنے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے. ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں, یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آصف علی زرداری نے پورے ملک کو حیران کر کے رکھ دیا. آصف زرداری نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حالیہ انتخاب کے بعد پیپلز پارٹی مشکل میں پڑ چکی ہے. اب حکومت کو ان کی ضرورت نہیں رہی. عمران خان نے حکم دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کی جائے. اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور بہت جلد تحریک انصاف سے پیچ اپ ہو جائے گا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آج آپ سے بات کرنی تھی دوستوں سے کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور تب میں پریزیڈنٹ بنا. میرے دماغ میں بھی وہی سوچ آئی کہ ہر جگہ جا کے ہم دوستوں سے, IMF سے, ورلڈ بینک سے قرضہ مانگتے ہیں. تو یہ سوچتے سوچتے اس کا حل نکالنے کے لیے میں نے سی پیک کا کانسیپٹ سوچا. سی پیک کے کانسیپٹ سے اگر آپ بلوچستان والے گوادر پورٹ کو نکال دو, کہو کہ میں نے گوادر پورٹ چودھری صاحب کے اسٹے آرڈر پہ رہنے دیا اور گوادر پورٹ چائنا کو نہیں دیا, تو آگے سی پیک کیا بنتا ہے. اب میں اس انگیجمنٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کو کہاں استعمال کیا, صحیح استعمال کیا, نہیں کیا. ہر کسی کی اپنی سوچ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی سوچ ہے, ہر حکومت کی اپنی سوچ ہے, اور ان کو عوام کا حق تھا. میں جنرل کے بنگلہ دیش کی سے شروع کر کے کہاں تک کہانی ختم کروں, ان کے اپنے قصے شروع کروں. میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا کسی سے. اکثر جذبات میں لوگ کافی کچھ کہہ جاتے ہیں, تو یہ شکاری بھی ہیں, ملک بھی صحیح چلا رہے ہیں, تو آخر یہ کس بات کا رونا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ جو فورن ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ 150% ڈیویلیویشن کے بات کر رہے ہیں. اس پہ تو میں چھوڑ کے گیا تھا حکومت میں اس فگر پہ ان کی ایکسپورٹ پاکستان کی چھوڑ کے گیا تھا, اور وہ اس ڈالر ریٹ پہ نہیں تھی جو ان نے ڈالر کے ساتھ حال کیا ہے. ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو بھی بگرجنگلی ایکسپٹ کیا تھا. ان کی حکومت کو بھی ہم نے بگرجنگلی ایکسپٹ کیا ہے. ابھی تک امریکہ میں بھی بگرجنگلی ہوتا ہے, وہاں بھی صحیح فری فیئر الیکشن نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیئر الیکشن نہیں ہے. تو ڈیموکریسیز میں ویکنیسز ضرور ہیں, مگر پھر بھی جمہوریت جو ہے وہ سب سے بہتر علاج ہے. ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں, یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں. یہ $2-3 بلین جو آپ کو ملے ہیں, یہ آپ کی فی الحال ضرورت ضرور کمپلیٹ کرتے ہیں, مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے. بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ اب لارجر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے.
शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, सब बैठ के एक 15 साल का, एक 25 साल का एक हल बनाए जिसके अंदर हम पाकिस्तान को इस इशू से निकाल सकें। बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, इनको तो नजर नहीं आता क्योंकि इनको परवाह नहीं है ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं। किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूंगा। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूं कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी रखने हैं और ताल्लुकात बना के रखने हैं, ये नहीं कि खराब करके रखने हैं। हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सो प्लीज ये इजाजत दें, इस महले को ख़त्म करें, इस माहौल को ख़त्म करें, आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सकें। और बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, 12 साल मैंने जेल काटी, आपने कुछ नहीं किया, प्रोड्यूस कर सके। आज भी माफ करना मियां साहब, आपके मुंह से पीपल्स पार्टी निकल गई। तो सवाल ये है कि क्यों? लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। अब आप 63, 64 हैं, मैं 63, 64 हूं। कितने साल हमने जीना है? कब हम इसके लिए मुल्क बनाए? कब हम अपने बच्चों के लिए मुल्क बनाए? और अगर आज नहीं बनाया तो जितना वक्त आगे चलता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा, आसान नहीं होगा। हर चीज मुश्किल होती चली जाएगी। आपके लिए रोटी और चाहिए होगी, आपको गंदम और उगानी होगी, आपको कपास और चाहिए होगी, आपको शुगर और चाहिए होगी। अगर मैं क्रिटिसिज्म पे चलूं तो जब मैं आया हुकूमत में, हम आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वीट राइट्स हो रहे थे, शुगर इंपोर्ट की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में वीट फुलफिलमेंट हो गई। होने को हर चीज हो सकती है, मगर लिखे पढ़े जाहिल ना हो। ये जिनको हम टेक्नोक्रेट कहते हैं, जिनको जैसे मुशर्रफ साहब ले आए थे उनको, सिटी बैंक के बड़े चेयरमैन चैंपियन को, उन जाहिलों को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता। इसलिए कि यहाँ इस धरती पे जिसने नहीं रहा है उसको यहाँ के इश्यूज का ही नहीं पता है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आसिफ अली जरदारी की तकरीर ने हुकूमत को हिला कर रख दिया। जरदारी ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि अब हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है, मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उसका सिर्फ एक ही हल है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर बैठा जाए और इन मसाइल का हल तलाश किया जाए, वरना मुल्क इस तरह नहीं चल सकता।